پیارے بھائی اور بہن، اب ہم خدا کے کلام کو اٹھائیں گے اور متی کی انجیل باب 14 اور اس کی آیت 1 سے 12 تک پڑھیں گے۔ یہ حصے میں جو ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا قتل کیا جاتا ہے۔ اب ہم یہ آیتیں پڑھیں گے۔ اس وقت چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودس نے یسوع کی شہرت سنی اور اپنے خادموں سے کہا کہ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس سے یہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہیرودس نہ اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب یوحنا کو پکڑ کر باندھا اور قید خانے میں ڈال دیا تھا، اس لیے کہ یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں، اور وہ ہر چند اس سے قتل کرنا چاہتا تھا، مگر عام لوگوں سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ لیکن جب ہیرودس کی سالگرہ ہوئی تو ہیرودیاس کی بیٹی نے محفل میں ناچ کر ہیرودس کو خوش کیا۔ اس پر اس نے قسم کھا کر اس سے وعدہ کیا کہ جو کچھ تو مانگے گی تجھے دوں گا۔ وہ اپنی ماں کے سکھانے سے بولی کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر تھال میں یہیں مجھے منگوا دے۔ بادشاہ غمگین ہوا، مگر اپنی خصموں اور مہمانوں کے سبب اس نے حکم دیا کہ دے دیا جائے، اور آدمی بھیج کر قید خانے میں یوحنا کا سر کٹوا دیا، اور اس کا سر تھال میں لایا گیا اور لڑکی کو دیا گیا، اور وہ اس سے اپنی ماں کے پاس لے گئی، اور اس کے شاگردوں نے آ کر لاش اٹھا لی اور اسے دفن کر دیا اور جا کر یسوع کو خبر دی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں کلام یہ بتاتا ہے کہ ہیرودس جو ہیں یسوع مسیح کی شہرت کو سنا، اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات آئی کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ ہیرودس کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، اس لیے معجزے دکھنے میں آ رہے ہیں۔ لیکن ہیرودس کا یہ خیال غلط تھا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے تو مر چکے تھے اور یسوع مسیح معجزے کر رہے تھے۔ ہیرودس اور اس کے لوگوں کا یہ ایک وہم تھا۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج لوگاں وہم سے بھرے ہوئے ہیں، مگر جس وقت ہم اپنے دل میں وہم پیدا کرتے ہیں، اس وقت ہم خدا کے کلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے زندگی میں یہ ضروری ہے کہ ہم ہمارے زندگی میں سے وہم ہٹانا اور خدا کے کلام پہ مشغول رہنا۔ کلام یہ بتاتا ہے کہ ہیرودس یوحنا بپتسمہ دینے والے کو پکڑ کے قید خانے میں ڈال دیا، مگر کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہیرودیاس کو خوش کرنے کے لیے، جو فلپس کی بیوی تھی۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہیرودس پہ فلپس کی بیوی ہیرودیاس کا اثر تھا۔ ہیرودس جو ہے دماغ کا اتنا کمزور تھا کہ ہر ایک کے بات کو مان لینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ ہر کام جو انہیں کرتا تھا دوسروں کے رائے مشورے سے کرتا تھا۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیرودس یوحنا بپتسمہ دینے والے کو کئی کو قید کرا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے ہیرودس کے منہ پہ بولے کہ فلپس کی بیوی ہیرودیاس کو اپنے پاس رکھ لینا شریعت کے خلاف ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ انسان کی کمزوری ہے کہ اگر ایک خدا پرست آدمی ہم کو ایک اچھی بات بولتا ہے تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یا ویسا ہوا جب یوحنا بپتسمہ دینے والے ہیرودس کو ایک اچھی بات بتا رہے تھے تو ہیرودس ان کو قید خانے میں ڈال دیا۔ کلام آگے یہ بتاتا ہے کہ ہیرودس کا سالگرہ تھا تو ہیرودیاس کی بیٹی ہیرودس کے سامنے ناچی، اور اس کے ناچ سے ہیرودس بے حد خوش ہوا۔ میرے دوست، جب ایک انسان کسی سے خوش ہوتا ہے نا تو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہاں ہیرودس اس بچی سے
قسم کھاتا ہے اور اس کو کچھ بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میرے دوست، میں یقین کرتا ہوں کہ ہیرودس شاید بچی سے یہ امید رکھا ہوں گا کہ انہیں کچھ جائیداد وغیرہ پوچھیں گی، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم بغیر سوچے سمجھے کے قسم کھاتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں۔ آج انسان پھر بھی اپنے قسمیں توڑ دیتا ہے، مگر وہ زمانے میں قسم اگر کھائے تو وہ قسم کو پوری بھی کرنا پڑتا تھا، ورنہ عزت کا سوال تھا۔ اور یہاں ہیرودس اپنے قسم میں پھنس جاتا ہے۔ کلام بتاتا ہے کہ لڑکی ماں کے پاس جاتی ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں ہیرودس سے کیا مانگنا۔ ماں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک جلادنی تھی اور انہیں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ میرے بھائی، یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم خدا کے حکم پہ عمل کر کے ہماری زندگی کو آگے لے کے بڑھیں گے تو ہمارے دل میں کسی کے لیے بھی جلاپا پیدا نہیں ہوگا اور ہم کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہیں گے۔ بدلہ ہمارے دل میں اس وقت قائم ہوتا ہے جب ہم خدا کے حکموں پہ چلنا نہیں چاہتے۔ یہ عورت یوحنا سے بدلہ لینا چاہتی تھی، کئی کو بولے تو انہوں اس کے گناہ پہ اشارہ کرے۔ کلام بتاتا ہے کہ انہیں اپنے بیٹی کو بولی، جا کے ہیرودس سے یوحنا کا سر مانگو۔ یہ لڑکی ہیرودس کے پاس گئی اور یوحنا کا سر مانگی، اور ہیرودس کو یہ لڑکی کی خواہش کو پوری کرنا پڑا۔ اب آپ سوچ سکتے کہ ہیرودس کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ انہیں ڈر گیا اور شاید سوچنے کو لگا کہ اگر انہیں اپنے قسم کو پوری نہیں کریں گا تو لوگاں اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میرے دوست، آج بھی اگر ہم دنیا میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں خونم خانی ہے۔ میں تو بولوں گا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا خون کیا گیا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر پھر بھی ان کو قتل ہونا پڑا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ معصوم لوگاں جن کا قصور نہیں ہے مارے جا رہے ہیں۔ کلام بتاتا ہے کہ یوحنا کے شاگرداں آئے اور ان کی لاش لیے اور لاش کو دفن کرے اور یہ خبر مسیح کے پاس پہنچائے۔ اب ہم آیت 13 اور 14 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، جب یسوع نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور لوگ یہ سن کر شہر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے۔ اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اس سے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا۔ تو یہاں یسوع مسیح اپنے آپ کو الگ اس لیے کرے، کئی کو بولے تو انہوں یہ بات جانتے تھے کہ ہیرودس کا ڈر شیطانیت پہ بدل جائے گا اور اس کے بعد انہیں بے دھڑک کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یسوع مسیح یہ آدمی کو جانتے تھے اور یہ چیز سے دور ہونا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا وقت صلیب پہ جانے کا نہیں آیا تھا۔ یسوع مسیح اپنے آپ کو الگ کرے اور دریا پار ہوئے، مگر جو لوگاں ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان لوگاں پیدل مسیح کے پاس پہنچے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں کتنے مشہور تھے۔ کلام آگے یہ بتاتا ہے کہ جب انہوں بڑی بھیڑ کو دیکھے تو ان کو لوگوں پہ ترس آیا، اور جو بیماروں کو ان کے پاس لائے انہوں ان لوگوں کو شفا دیے، یعنی کہ اچھا کر دیے۔ پیارے بھائی اور بہن، آج بھی مسیح وہ لوگوں کو شفا دینے کے لیے تیار ہیں جو لوگ اپنا دل ان کے پاس کھول کے آتے ہیں۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ صرف مسیح کے ذریعے سے ان کو شفا مل سکتی ہے، اور مسیح کے پاس اپنا دل کھول کے آئے اور شفا پائے۔ اب ہم آیت 15 سے 21 پڑھیں گے۔ اور جب شام ہوئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر بولے کہ جگہ ویران ہے اور اب وقت گزر گیا ہے، لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے واسطے کھانا مول لیں۔ یسوع نے ان سے کہا کہ ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوائے اور کچھ نہیں۔ اس نے کہا، انہیں یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے لوگوں کو گھاس پر
بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت چاہی اور توڑ کر شاگردوں کو روٹیاں دیں، اور شاگردوں نے لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے۔ اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں، اور کھانے والے سوا عورتوں اور بچوں کے 5000 مرد کے قریب تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں کلام بتاتا ہے کہ مسیح کے شاگرداں سارے بھیڑ کو بھجا دینا چاہتے تھے، کیونکہ وقت ہو چکا تھا اور ان لوگ چاہ رہے تھے کہ لوگ گاؤں میں جا کے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ان کے شاگرداں ان کو صلاح مشورہ دیتے ہیں کہ مسیح کو لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ ان کی صلاح یہ تھی کہ مسیح ان کو آس پاس کے گاؤں میں بھیجا دینا تاکہ ان لوگاں اپنے کھانے کا انتظام کرے ویسا، مگر مسیح نہیں چاہتے تھے کہ لوگ بھوکے چلے جانا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو 5000 لوگوں کو کھلانے کا معجزہ ہے وہ 4 کے 4 انجیلوں میں ہے، یعنی کہ یہ معجزے کا ذکر 4 کے 4 انجیلوں میں ہے، اس لیے یہ معجزے کی اہمیت ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح کے شاگرداں یہ چاہ رہے تھے مسیح ان لوگوں کی بات کو ماننا، مگر مسیح لوگوں کو نہیں بھیجانا چاہ رہے تھے، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے شاگرداں جو ہے لوگوں کو کھلانا، جو کہ ناممکن کی بات تھی۔ کلام بتاتا ہے کہ ان لوگاں ان کو بولنے لگے کہ ان کے پاس 5 روٹی اور 2 مچھلیاں ہیں۔ اب ان کے شاگرداں یہ بولے تو مسیح ان لوگوں کو بولنے لگے کہ وہ میرے پاس لاؤ۔ میرے دوست، مسیح کا یہ ایک اچھا جواب تھا۔ میرے دوست، انہوں خداوند ہیں اور انہوں ہم سب سے بولتے ہیں تمہارے پاس جو بھی ہے میرے پاس لاؤ۔ تو کیا آپ تیار ہیں کیا مسیح کے پاس وہ چیزیں لانے کے لیے جو آپ کے پاس ہیں؟ آپ بولیں گے میرے پاس ویسے خاص چیزاں نہیں ہیں جو میں مسیح کے پاس لا سکتا۔ میرے پیارے بھائی اور بہن، آپ یہ خیالوں میں نہ رہو کہ یہ لڑکے کے پاس جو روٹیاں اور مچھلیاں تھے بڑے بڑے تھے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ چھوٹے روٹیاں تھے۔ تو مسیح کے پاس جو بھیڑ کھڑی تھی وہ 5000 تھی، اور یہ لڑکے کے ہاتھ میں 5 چھوٹے چھوٹے روٹیاں اور مچھلیاں تھے، اور یہ لڑکا اپنے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں مسیح کے پاس لایا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے بڑے بڑے چیزاں ہیں جو ہم مسیح کے پاس لا سکتے، بلکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ہے کیا ہم ہمارا دل کھول کے مسیح کے پاس وہ چیزاں لائے ہیں کیا؟ میرے دوست، مسیح ہمارا دل دیکھنے والے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، مسیح وہ روٹیوں کو اور مچھلیوں کو لیے اور اس پہ برکت چاہے اور اپنے شاگردوں کو دیے، اور ان کے شاگرداں لوگوں کو دیے۔ تو ایک وقت تھا جہاں شاگرداں ان کو لوگوں کے بارے میں صلاح اور مشورہ دے رہے تھے کہ لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اور وہ شاگرداں لوگوں کو روٹی بانٹنے لگے۔ اگر ہم ایک ہوٹل میں بیٹھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہوٹل کے ویٹراں باورچی خانے کو جاتے ہیں، وہاں سے کھانے پینے کے چیزاں لاتے ہیں اور لوگوں کو دیتے ہیں کھانے کے لیے۔ یہاں شاگرداں جو ہے ویٹروں کے وسیج تھے، مسیح کے پاس سے لے رہے تھے اور لوگوں میں بانٹ رہے تھے۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سب ویٹراں ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مسیح کے پاس سے زندگی کی روٹی لینا اور لوگوں میں بانٹنا، اور یہ زندگی کی روٹی ہے خدا کا کلام۔ خدا کے کلام کو لوگوں میں بانٹنا ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ کلام آگے یہ بتاتا ہے کہ لوگاں پیٹ بھر کے کھائے، اور جو ٹکڑے بچ گئے تھے مسیح کے شاگرداں وہ ٹکڑوں کو جمائیں، اور وہ 12 ٹوکری بھر کے تھے۔ پیارے بھائی بہن، اب آپ سوچ سکتے کہ مسیح کے ہاتھوں میں کتنی برکت ہے۔ میرے دوست، اگر آپ مسیح کو دیں گے تو جو بھی آپ ان کو دیں گے انہوں وہ چیز میں اتنی برکت دیں گے کہ وہ چیز ڈھیر ساری ہو جائیں گی۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ جو لوگاں کھائے وہ 5000 مرد تھے، بچوں کو اور عورتوں کو چھوڑ کے، یعنی کہ
اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیح کم سے کم وہ 5 روٹی اور 2 مچھلیوں کے ذریعے سے 15,000 کو تو کھلائے ہوں گے۔ اگر ہم عورتوں کو اور بچوں کو بھی ملا لیتے ہیں تو حساب 15 یا 20,000 پہ آتا ہے۔ اب ہم آیت 22 سے 33 پڑھیں گے۔ اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی پر سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے علیحدہ دعا مانگنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی، کیونکہ ہوا مخالف تھی، اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کے مارے چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو نہیں۔ پترس نے اس سے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 32 اور 33 میں لانا چاہوں گا۔ کلام بتاتا ہے کہ جب مسیح اور پترس رسول کشتی میں چڑھے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی میں تھے وہ مسیح کو دیکھے اور سجدہ کرے، اور یہ بات سے یقین کرے کہ انہوں خدا کے بیٹے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح اپنے خاطر یہ معجزہ کرے تاکہ ان کے شاگرد ان پہ ایمان لائے۔ پترس رسول پانی پہ چلے، اور یہ چیز ان کے ایمان کو مضبوط کرنا تھا۔ جب تک انہوں ایمان کے ساتھ پانی پہ چل رہے تھے تو نہیں ڈوبے، مگر جب اپنی آنکھ ہوا کی طرف کرے تو ان کا ایمان ڈگمگایا اور انہوں ڈوبنے لگے۔ انہوں یہاں اپنے ایمان میں ناکامیاب رہے۔ میرے دوست، میں پترس رسول کی شکایت کرنا نہیں چاہوں گا، بلکہ یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ پکی بات ہے کہ ہم بھی کئی مرتبہ اپنے ایمان میں ڈگمگائے ہیں جب ہم یسوع مسیح سے اپنی آنکھ ہٹا لیے۔ ہمارے میں یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ ہم طوفان پہ نظر کرتے جبکہ ہم کو مسیح پہ نظر رکھنا چاہیے۔ مگر میرے دوست، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ اس لیے ہوتے تاکہ ہم مسیح کو اور قریب سے جانیں اور ان کی عبادت یہ مان کے کریں کہ انہوں خدا کے بیٹے ہیں۔ اب میں یہ باپ کے آخری 3 آیتیں پڑھنا چاہوں گا، یعنی کہ 34 سے 36 تک۔ لکھا ہوا ہے، وہ پار جا کر گنسرت کے علاقے میں پہنچے، اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر اس سارے گرداوا میں خبر بھیجی، اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے، اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لیں، اور جتنوں نے چھوا وہ اچھے ہو گئے۔